پورے ڈرامے میں وراثت ہی میرے خیال میں کہا جا سکتا ہے کہ مین ٹاپک تھا. امریکہ جا رہا ہے اور ہی سے اس کے کام بھی نہیں ہو رہا, کوشش بھی ہم نے کی, ان کی بہن نے رشتہ طے کر دیا امریکہ میں. سامیہ اور سیف کا ریلیشن شپ بہت ویئرڈ دکھا رہے ہیں. یہ ناشتہ کر لیں کوئی بات نہیں, شگفتہ اتنا تو ویٹ کر سکتی. بہت سے ڈراموں میں یہی ابا جی ہوتے ہیں. اس ڈرامے میں بہت زیادہ پیرل سٹوریز چل رہی تھیں, وہ ایک دم فوت سی ہو گئی ہیں. اتنا بھی کسی کاکے نو فلاسفر نہ دکھاؤ کہ وہ بیچارہ چھوٹی عمر میں اتنا بڑا فلاسفر بن کے بڑا انسان. السلام علیکم ویئرز. ڈرامہ کچھ ان کہی کی اگلی قسط آن ایئر ہو گئی تو جناب ریویو سن لیجئے. ڈرامے میں کیا ہوا؟ ڈرامہ تھوڑا سست روی کا شکار ہے. میں نے پچھلی ریویو میں بھی کہا تھا کہ سست روی کا شکار ہے, تھوڑا رک سا گیا ہے. پہلے شادی اور شادی سے منسلک مسائل پہ ہم نے 5-6 ایک ساتھ جو ہے ان پر فوکس کیا, اور اب وراثت والی بات جو ہے, جو سائیڈ نوٹ پر شادی کے معاملات کے ساتھ ساتھ بلکہ ڈرامے کے آغاز سے چل رہی تھی, اب وہ آگے چلتی گئی. اس پورے ڈرامے میں وراثت ہی میرے خیال میں کہا جا سکتا ہے کہ مین ٹاپک تھا اس بات پہ کہ اگر وصیت نہ لکھی ہو اور بڑی فیملی ہو تو کتنی بچوں کے لیے ماں باپ کے بعد کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں. اس پر توجہ دلائی گئی. اس چیز پر بھی توجہ دلائی گئی کہ اگر لکھی نہ ہو تو حصہ بہن بھائیوں کا, بچوں کا کس طرح برابر بنتا ہے, اور اس کو نہ دینا, اور خاص طور پہ بہنوں کا یہ کہنا کہ یہ حصہ مانگنے آ گئی ہے, تو وہ بھی بات غلط ہے. اور کیوں ازیوم کیا جائے کہ لڑکیاں ہی اپنا حصہ چھوڑ دیں. اور یہ بھی بات کہ اگر ایک شخص کی صرف بیٹیاں ہی ہوں اور اولاد نرینہ نہ ہو تو کس طرح ان کی وراثت میں ان کی بیٹیوں کو تنگی کا سامنا ہو سکتا ہے. تو میرے خیال میں یہ باتیں تو بہت اچھی تھیں, مگر وہ ذرا بہت زیادہ ہو گئی ہیں, ہوئے چلی جا رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیز جس کی طرف توجہ اس ڈرامے نے اچھی دلائی اس قسط میں, وہ تھی جاب مارکیٹ سے لے کر یوتھ کی فرسٹریشن. جس طرح سلمان کو اور سلمان کے دوست کو دکھایا گیا کہ وہ امریکہ جا رہا ہے اور ہی سے اس کے کام بھی نہیں ہو رہا, کوشش بھی ہم نے کی, اور اب فرسٹریشن بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو میں نے سوچا باہر چلے جائیں, مگر اس باہر چلے جانے کے ساتھ جو ایک ہوتا ہے نا سابقہ اور ایک لاحقہ منسلک تھا نا, وہ یہ تھا کہ ان کی بہن نے رشتہ طے کر دیا امریکہ میں. تو the cost was to going to America was کہ ایک بیوہ جس کے 2 بچے ہیں اس سے وہ شادی کر رہا ہے, اینڈ ہی از ہیپی اباؤٹ اٹ. ہی از ناٹ, وہ ایزی نہیں کر رہا کہ مجبوری میں نہیں کر رہا, کیونکہ وہ اتنے مجبور حالات میں نہیں دکھایا گیا. تو جہاں ایک طرف یہ بات بہت اچھی تھی, وہاں دوسری طرف سلمان کا اس سے متعلق سوال اٹھانا بھی بہت اچھا تھا کہ امریکہ میں 2 بچوں والی بیوہ کے ساتھ تو شادی کرنے میں خاندان والے بڑے پروگریسو شو کر رہے ہیں, مگر کیا یہی پروگریشن اور یہی ایٹیچیوڈ کیا پاکستان میں وہ شو کر پائیں گے؟ آئی تھنک یہ بہت امپورٹنٹ بات تھی. سسرال کی فرمائشیں, تو سامیہ کی شادی کے بعد جو اس کے گھر میں ہو رہا ہے وہ تو کوئی آئی تھنک دیر از نو سرپرائز دیر. وہ وہی باتیں ہیں جو ایکسپیکٹڈ تھیں, جو پتہ تھیں, جو کروڑ بار ہم کر چکے ہیں کہ جی وہ اور زیور کی فرمائش کریں گے, پیسوں کی فرمائش کریں گے, گاڑی کی فرمائش کریں گے, گھر کی فرمائش کریں گے, اس کو کنٹرول کریں گے. تو وہ کنٹرول کرتے چلے جا رہے ہیں. سامیہ اور سیف کا ریلیشن شپ بہت ویئرڈ دکھا رہے ہیں. میرے لیے ویئرڈ ہے کیونکہ شاید میرے اس میں نہیں آیا, میں دیکھنے میں نہیں آیا کہ اس طرح کا ریلیشن شپ موجود ہو کہ آپ کی نئی شادی ہو, شادی سے آپ کو 2 دن پہلے یہ بھی پتہ چل جائے کہ میاں کی گرل فرینڈ ہے, آپ اس کے باوجود گرل فرینڈ شادی پہ بھی آ گئی, آپ نے شادی بھی کر لی, پھر بھی شادی کر لی, اور پھر شادی کے اگلے روز بھی وہ بیڈ روم میں فون کر رہی ہے, اور ابھی شادی کو شاید ہفتہ 10 دن ہوئے ہیں. تو جب بیگم ناشتہ دے رہی ہے تو کہہ رہی ہے ناشتہ کر لیں کوئی بات نہیں, شگفتہ اتنا تو ویٹ کر سکتی. نہیں بھائی جان, سوری, میں معافی چاہتی ہوں. خواتین میں اتنی برداشت نہیں ہوتی اور ہونی چاہیے بھی نہیں ہے. اگر ایک بندہ جو ہے اس میں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کا حوصلہ نہیں ہے, جس طرح وہ اپنی ماں, جب اس کی ماں سارے زیور اور گھر کی فرمائشیں کر رہی ہوتی تو بیوی کو وہ جس طرح آنکھوں میں کہہ رہا ہوتا کہ نہیں یہ بات غلط ہے, یا معافی مانگنے والی شکل بنائی ہوتی ہے,
تو مجھے یہ مناسب نہیں لگی. ہاں مگر سیف کا یہ کہنا پہلی دفعہ کسی نے میری رائے پوچھی تو مطلب کا ماننا اتنا کوئی لدھڑ تو نہیں ہے نا. مرضی سے وہ نوکری کر رہا ہے, گھر چلا رہا ہے, جا رہا ہے, افیئر چلا رہا ہے, شادی بھی کر لی. ہوں اینا لدھڑ کے دن پتہ ہی نہیں کسی نے تیری کدی پوچھی نہیں, تیری رائے نہیں پوچھی. تو یہ تھوڑا سا مطلب مجھے کوئی ویئرڈ سا تھوڑی ایم سوری بات ہے. کہ انٹرسٹنگ بات اس میں ہنسنے والی یہ بھی ہے کہ پہلا ڈرامہ ہے جس میں ابا جی کا کیریکٹر, آغا جی کا جو کیریکٹر ہے, یہ بہت سے ڈراموں میں یہی ابا جی ہوتے ہیں اور چوتھی پانچویں قسط میں مر جاتے ہیں. تو اس ڈرامے میں ابھی تک وہ فوت نہیں ہوئے اور چلے جا رہے ہیں. آئی ہوپ وہ آگے بھی فوت نہ ہوں اور ان کو پورا مسائل کو حل کرنے کا راستہ بھی دکھایا جائے. اگلا میسج جو اس ڈرامے میں بہت اچھا تھا وہ تھا دیپک کی تعلیم کا. اس کی تعلیم کے لیے جتنا پورے گھر والے زور و شور سے شامل ہیں, مگر بہت ڈسکنیکٹڈ رہا. ایک شادی سے جڑی وراثت, اور کیونکہ یہ گھر سے کا ریلیٹڈ ایشو ہے وہ چل رہا تھا. سڈنلی آپ نے شکیل کے کیریکٹر کو آؤٹ کر دیا, ہمیں نہیں پتا وہ کہاں گیا. پھر سملرلی آپ نے یہ جو مایا ہی نام ہے دیپک کی ماں کا, جو دیپک کی ماں کا کیریکٹر, بہن کا کیریکٹر, وہ فل فلیج ان کی ایک پوری فیملی کی سٹوری تھی. وہ سڈنلی وہ سٹوری بھی کہیں غائب ہو گئی ہے. تو وہ جو اس ڈرامے میں بہت زیادہ پیرل سٹوریز چل رہی تھیں وہ ایک دم فوت سی ہو گئی ہیں. شکیل کی, دیپک کی ماں کی, اس کے نشئی باپ کی, اس کی ٹک ٹاک بناتی بہن اور کزن کی, وہ ایک دم ڈراپ ہو گئی. اور دیپک کے اپنے چائلڈ مولسٹیشن کی, تو وہ ہاف میں کہیں یہ سٹوریز گر گئی. اینڈ سڈنلی دیپک بیکمز دی وہ نا فلاسفر آئی آف دا ہاؤس, کہ وہ پپھی سے بھی جا کے سامنے سے بھی پپھی سے بھی پوچھ رہا ہے کہ آپ کھانے پہ کیوں نہیں آئیں, آپ نے آغا جان سے اونچی آواز میں بات کیوں نہیں. اور کاکا ہے تو یار ایک رکھ بندہ کاندے تھلے, اتنا بھی تسی کاکے نو فلاسفر نہ دکھاؤ کہ وہ بیچارہ چھوٹی عمر میں اتنا بڑا فلاسفر بن گیا, بڑا آئنسٹائن ہی بن گیا. تو وہ اس کے جو تعلیم کو لے کے جتنا ایکسائٹیڈ دکھایا پورے گھر کو, بہت بہرحال وہ بہت اچھی بات کہ تعلیم بڑی امپورٹنٹ ہے, اور وہ کسی کی بھی ہو, اور جو بھی گھروں میں آپ کے ملازمین ہوں, ان کی فیملیز ہوں, ان کے بچوں کی تعلیم پر ایبسلیوٹلی توجہ دینی چاہیے, اور جو افورڈ کر سکتے ہوں ان کو ان کی تعلیم کی سپورٹ بھی کرنی چاہیے. مگر اس سارے میں نا اس کے اسکول جانے سارے میں اماں جی کتنے نہیں سن دیپک دی. وہ صرف جب اسکول جانے لگی تو وہ جی بھگوان تجھے بری نظر سے بچائے وہ آ گیا, اور باقی ساروں نے پھونکے مار دی. یس, ریلیجس ہارمونائزیشن اور انٹرفیتھ ہارمنی, ریلیجس ہارمونی کا یہ بہت اچھا سا کائنڈ آف میسج تھا, بٹ اسٹل تھوڑا سا زیادہ ہو گیا, تھوڑا آؤٹ آف پلیس لگا. اور آخر میں اسفر کا کردار زندہ ہو رہا ہے, پتہ نہیں انہیں زندہ ہونا ہے مرنا ہے. وہ بھی بنٹنگ کے طور پہ اوپر ڈالا ہوا تھا, اسپرنکلرز نہیں ہوتے, تو وہ اب وہاں پر گئی ہیں امیر کبیر شخص سے پوچھنے کہ تو میں نے نوکری کیوں آفر کی تھی, اور وہ یہ پوچھنے کہ تم نے آئے کیوں. تو مجھے گیس ورک میں تو یہی لگ رہا ہے کہ آنے والے ایک ساتھ میں وہ ان کو کہیں گے کہ ٹھیک ہے پھر تو میرے والے ہو جاتے, میں تیرے پیو دا گھر خرید دینا ہے. بورنگ سا ہو جائے گا. سو اس ڈرامے سے میں بہت ہائی ہائپ سے شروع ہوئی تھی, اور اب آ کے نا وہ بالکل اسٹیل اینڈ سٹال ہو رہا ہے. تو آئی ہوپ اگلی قسطیں کچھ مزے کی چیز بتائیں. بٹ لیٹس سی. سو ٹل نیکسٹ ٹائم, خدا حافظ.